بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن وہ الہامی کتاب ہے جو ازل سے ابد تک ہمیں ہر چیز بتا رہی ہے، اور یہی بدبخت جنہوں نے آج بے ادبی کی ہے، یہی وہ بدبخت ہے جو ریسرچ کر چکے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہ حق ہے۔ جس طرح وہ ابراہیم نے حملہ کیا، یمن کا جو گورنر تھا وہ آ کے اسے حملہ کیا کعبۃ اللہ پہ، تو کعبۃ اللہ سے 3 میل دور وہاں پہ اس کا جو محمود ہاتھی تھا وہ بیٹھ گیا، وہ آگے نہیں آتا تھا، بیٹھ گیا۔ 12 ہاتھی تھے، باقی اس کی فوج تھی، اور آگے ہاتھی نہیں آئے، بیٹھ گئے۔ تو اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنے بھی ہیں ارد گرد کے لوگ، ان کو جو ہے آگاہ کر دو، میں کعبہ کو گرانے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو اس وقت وہاں پہ حضرت عبد المطلب یہی سردار تھے، آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ چلے جاؤ پہاڑوں میں، چلے جاؤ، گھس جاؤ پہاڑوں میں، چھپ جاؤ، اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو لے جاؤ اور پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ اس بدبخت نے اور اس کی فوج نے آپ کے 100 اونٹ تھے وہ پکڑ لیے، اس کی فوج لے گئی پکڑ کے۔ تو حضرت عبد المطلب آپ پہنچ گئے ابراہ کے پاس، تنہا پہنچ گئے، اور جب ابراہ نے آپ کی شخصیت اور وجاہت دیکھی، بہت مرعوب ہو گیا آپ سے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کو میرے پاس لے کے آؤ اور تکریم سے لے کے آؤ۔ جب آپ پہنچے تو اس نے کہا آپ حکم کریں، کس لیے؟ آپ نے فرمایا میرے 100 اونٹ تیری فوج نے پکڑ لیا، مجھے وہ واپس کرو۔ تو اس نے کہا میں تو کوئی اور سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تو مجھے روکنے کے لیے آیا ہے کہ کعبۃ اللہ کو میں تو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو میں سوچ رہا تھا تو وہ مجھے ریکویسٹ کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا اونٹ میرے تھے، میں ان کے لیے آیا، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں سورہ فیل نازل کر دی، اور اپنے حبیب مکرم کو فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ فیل والوں کا کیا حال میں نے کر دیا؟ کیا تھا؟ ابابیل کتنا پرندہ ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ یہ جو مونگ کی دال ہے جو پوری ہوتی ہے، پسی نہیں، جو پوری ہوتی ہے، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، 3 یہ لے کے میزائل تھے ان کے لیے، جو بحر سے اٹھے آئے آ کے اوپر گراتے تھے تو جس کے سر میں لوہے کے خود تھے ان کو وہ پھاڑ کے، جسم کو پھاڑ کے زمین کے اندر چلے جاتے تھے۔ ایسے زبردست میزائل تھے وہ۔ تو میرے رب نے ان کو خاک کر کے رکھ دیا، ان کا بھرکس نکال کے رکھ دیا۔ تو میرے رب اپنے گھر کی جو حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنے قرآن کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ جو کیا ہے انہوں نے، یہ مسلمانوں سے نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ خدا ذوالجلال سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ یہ اس حکومت اور ان کے ان بدبخت کارندوں نے یہ جو بدبختی کیا ہے، انہوں نے خدا سے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ ہم تو 1.5 ارب بھیڑوں کی طرح رہ رہے ہیں، 2 ارب یا 2.5 ارب مسلمان ہیں، 57 یا 58 ایکسپیکٹڈ یہ اسلامی کنٹریز ہیں، ان کے حکمرانوں کے منہ کے اوپر یہ تھپڑ ہے۔ یہ تو یہ اعلان کرے نا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور پھر کوئی مسلم نہ جائے تو علیحدہ بات ہے نا۔ 2-2.5 ارب مسلمان ہو کے ایک بالکل چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے سویڈن کا زمین کے اوپر، اور انہوں نے اتنی بڑی بدبختی کی ہے، اور پورے تمام اسلامی کنٹریز کے جتنے بھی حکمران ہیں تمام خاموش پڑے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اس سے آگے اور کون سی ضلالت میں ہم نے جانا ہے؟ تمسخر اڑایا جا رہا ہے اسلام کا،
ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور کفار نے روک لیا، اور جب خبر پہنچی آپ نے بھیجا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خبر اڑ گئی کہ ان کو شہید کر دیا ہے، تو آپ نے بیعت لے لی۔ وہ موت پہ بیعت تھی کہ عثمان کا بدلہ لے کے آئیں گے۔ ایک مسلمان کے لیے اس وقت کے جتنے بھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھے سارے تیار ہو گئے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے۔ حجاج بن یوسف جیسا بدبخت ترین، حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں تمام امتوں کے بدبخت اکٹھے کی جائیں تو اس امت کا جو حجاج بن یوسف ہے یہ ان سب سے بھاری ہے، اتنا بدبخت بندہ تھا۔ اس نے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا، کعبۃ اللہ کے اوپر منجنیق کے ساتھ حملے کرائے، کعبۃ اللہ کے پردے جل گئے، ایک دیوار بھی اس کی ہلی۔ ایسا بندہ، اس کو بھی ایک مسلمان لڑکی نے سرادیب سے ہندوستان سے خط لکھا کہ تو کیسے مسلمانوں کا بادشاہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہندو کی قید میں پڑی ہے اور تو آرام سے سو رہا ہے۔ تو اس بدبخت بندے نے بھی دیکھ لیں تھا مسلمان، کلمہ گو تھا، اس نے قسم کھا لی کہ جب تک اس لڑکی کو آزاد نہیں کروں گا اتنے تک میں بستر پہ نہیں سوؤں گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھ لیا، اپنے 16 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیج دیا، اور اس جوان نے آ کے ہندوستان میں راجہ دیر اور ہندوستان کی فوج کو تیس نیس کر کے رکھ دیا ایک لڑکی کے لیے۔ وہ تھا اسلام، وہ اسلام کی غیرت تھی۔ آج ہم کیا ہے، خاموش ہو کے سن لیا، اس کان سے سننے سے نکال دیا، کل قبر میں کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے تو یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل کو تکلیف پہنچ گئی ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ ہوا ہے؟